بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کے کروڑوں احسان کی وجہ سے آج ہم لوگ رمضان المبارک میں داخل ہیں اور زندگی کا ایک اور رمضان اللہ کے فضل سے حاصل کر رہے ہیں۔ آج کے درس مثنوی شریف میں جو حکایت عاجز آپ کو بیان کرے گا وہ ہے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ سلطان محمود غزنوی کا یہ واقعہ ہے کہ ایک رات حضرت سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ شاہی لباس تبدیل کر کے عام لباس میں رعیت کی نگرانی کے لیے تنہا گشت فرما رہے تھے۔ کہ اچانک چوروں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ آپس میں کچھ مشورہ کر رہا ہے۔ چوروں نے سلطان محمود کو دیکھ کر دریافت کیا کہ اے شخص تو کون ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم ہی میں سے ایک ہوں۔ وہ لوگ سمجھے کہ یہ بھی کوئی چور ہے، اس لیے ساتھ لے لیا۔ پھر آپس میں باتیں کرنے لگے اور یہ مشورہ ہوا کہ ہر ایک اپنا اپنا ہنر بیان کرے تاکہ وہی کام اس کے سپرد کیا جائے۔ ایک نے کہا صاحبو، میں اپنے کانوں میں ایسی خاصیت رکھتا ہوں کہ کتا جو کچھ اپنی آواز میں کہتا ہے میں سمجھ لیتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میری آنکھوں میں ایسی خاصیت ہے کہ جس شخص کو اندھیرے میں دیکھ لوں، اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں، اس کو دن میں بلا شک و شبہ پہچان لیتا ہوں۔ تیسرے بندے نے کہا میرے بازوؤں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں ہاتھ کے زور سے نقب لگا لیتا ہوں، یعنی گھر میں داخل ہونے کے لیے مضبوط دیوار میں بھی ہاتھ سے سوراخ کر دیتا ہوں۔ چوتھے بندے نے کہا کہ میری ناک میں ایسی خاصیت ہے کہ مٹی سونگھ کر معلوم کر لیتا ہوں کہ اس جگہ خزانہ مدفون ہے یا نہیں۔ جیسے مجنوں نے بغیر بتلائے ہوئے خاک سونگھ کر معلوم کر لیا تھا کہ اس جگہ لیلا کی قبر ہے۔ ہم چوں مجنوں بو کنم ہر خاک را خاک لیلا را بیا بمبے خطا۔ پانچویں شخص نے کہا کہ میرے پنجے میں ایسی قوت ہے کہ محل خواہ کتنا ہی بلند ہو، لیکن میں اپنے پنجے کے زور سے کمند کو اس محل کے کنگرہ میں مضبوط لگا دیتا ہوں اور اس طرح مکان میں آسانی سے داخل ہو جاتا ہوں۔ پھر سب نے مل کر بادشاہ سے دریافت کیا کہ اے شخص تیرے اندر کیا ہنر ہے جس سے چوری کرنے میں مدد مل سکے؟ بادشاہ نے جواب دیا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجرمہ راچوں بجلہ دا دہند، کہ میری داڑھی میں ایسی خاصیت ہے کہ پھانسی کے مجرموں کو جب جلادوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو سب اسی وقت رہائی پا جاتے ہیں، یعنی جب میں ترحم سے داڑھی ہلا دیتا ہوں تو مجرمین کو قتل کی سزا سے فی الفور نجات ادا ہو جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی چوروں نے کہا کہ اے ہمارے کتب، چونکہ یوم مشقت میں خلاصی کا ذریعہ آپ ہی ہیں، یعنی اگر ہم پکڑے جائیں گے
تو آپ کی برکت سے چھوٹ جائیں گے۔ اس لیے اب ہم سب کو بے فکری ہو گئی کہ اوروں کے پاس تو صرف ایسے ہنر تھے جن سے چوری کی تکمیل ہوتی، لیکن سزا کے خطرہ سے بچانے کا ہنر کسی کے پاس نہ تھا۔ یہی کسر باقی تھی جو آپ کی وجہ سے پوری ہو گئی، اور سزا کا خطرہ بھی ختم ہو گیا۔ بس اب کام میں لگ جانا چاہیے۔ اس مشورہ کے بعد سب نے قصر شاہ محمود کی طرف رخ کیا، اور شاہ خود بھی ان کے ہمراہ ہو گیا۔ راستے میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز سمجھنے والے نے کہا کہ کتے نے کہا ہے کہ تمہارے ساتھ بادشاہ بھی ہے، لیکن اس کی بات کی طرف چوروں نے دھیان نہ دیا، کیونکہ لالچ ہنر کو پوشیدہ کر دیتا ہے۔ ایک نے خاک سونگھی اور بتا دیا کہ شاہی خزانہ یہاں ہے۔ ایک نے کمند پھینکی اور شاہی محل میں داخل ہو گیا۔ نقب زن نے نقب لگا دی اور آپس میں خزانہ تقسیم کر لیا۔ جلدی جلدی ہر ایک نے مال مسروقہ پوشیدہ کر لیا۔ بادشاہ نے ہر ایک کا حلیہ پہچان لیا اور ہر ایک کی قیام گاہ کے راستوں کو بھی محفوظ کر لیا، اور اپنے کو ان سے مخفی کر کے محل شاہی کی طرف واپس ہو گیا۔ بادشاہ نے دن کو عدالت میں، شب کا تمام ماجرا بیان کر کے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کو گرفتار کر لو اور سزائے قتل سنا دو۔ جب وہ سب کے سب مشقیں کسی ہوئی عدالت میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے تخت شاہی کے سامنے کانپنے لگے، لیکن وہ چور جس کے اندر یہ خاصیت تھی کہ جس کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا دن میں بھی اس کو بے شبہ پہچان لیتا، بہت مطمئن تھا۔ اس پر خوف کے ساتھ رجا کے آثار بھی نمایاں تھے، یعنی ہیبت سلطانی اور قہر انتقامی سے ترساں اور لطف سلطانی کا امیدوار تھا کہ حسب وعدہ جب مراحم خسروانہ سے داڑھی ہل جائے گی تو فی الفور خلاصی ہو جائے گی، اور حسب وعدہ میں اپنے تمام گروہ کو بھی چھڑا لوں گا، کیونکہ غایت مروت سے بادشاہ اپنے جان پہچان والے سے اغراض نہ کرے گا بلکہ عرض قبول کر کے سب کو چھوڑ دے گا۔ اس شخص کا چہرہ امید اور خوف سے کبھی زرد کبھی سرخ ہو رہا تھا۔ بادشاہ محمود نے جلالت خسروانہ کے ساتھ حکم نافذ فرمایا کہ ان سب کو جلادوں کے سپرد کر کے دار تختہ پہ لٹکا دو۔ چونکہ مقدمہ میں سلطان خود شاہد تھا، اس لیے کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ سنتے ہی اس نے اس شخص کے دل کو سنبھال کر ادب سے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں بادشاہ سلامت۔ بادشاہ نے کہا اجازت ہے۔ اس نے کہا حضور، ہم میں سے ہر ایک نے اپنے مجرمانہ ہنر کی تکمیل کر دی، اب آپ خسروانہ ہنر کا ظہور حسب وعدہ فرما دیجئے۔ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میری داڑھی میں ایسی خاصیت ہے اگر کرم سے ہل جائے گی تو مجرم خلاصی پا جائے گا، لہٰذا اے بادشاہ اپنی داڑھی ہلا دیجئے تاکہ آپ کے لطف سے صدقہ میں ہم سب اپنے جرائم کی عقوبت و سزا سے نجات پا جائیں، اور ہمارے ہنروں نے تو ہمیں دار تک پہنچا دیا، اب صرف آپ ہی کا ہنر ہمیں اس عقوبت سے نجات دلا سکتا ہے۔ سلطان محمود اس کی گفتگو سن سے مسکرایا اور اس کا دریائے کرم مجرمین کی فریاد و نالہ اضطرار سے جوش میں آ گیا، اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نے اپنی اپنی خاصیت دکھا دی، حتیٰ کہ تمہارے کمال و ہنر نے تمہاری گردنوں کو مبتلا قہر کر دیا، بجز اس شخص کے کہ یہ سلطان کا عارف تھا اور اس کی نظر نے رات کی ظلمت میں ہمیں دیکھ لیا تھا اور ہمیں پہچان لیا تھا۔ بس اس شخص کی نگاہ سلطان شناس کے صدقہ میں تم سب کو رہا کرتا ہوں۔ مجھے اس پہچاننے والی آنکھ سے شرم آتی ہے کہ میں اپنی داڑھی کا ہنر ظاہر نہ کروں۔ اب فائدہ کیا ہے اس حکایت کو سنانے کا؟ فائدہ یہ ہے کہ اس حکایت میں عبرت و نصیحت ہے کہ جس وقت تم جرائم کا ارتکاب کرتے ہو تو شہنشاہ حقیقی تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور تمہارے کرتوتوں سے باخبر ہوتا ہے، یعنی کہ
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ سلطان حقیقی تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ تو جب بندہ کسی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے تو گویا خزانہ حدود الہیہ میں خیانت کرتا ہے۔ اللہ کے حقوق کی خیانت ہو یا بندوں کے حقوق کی، یہ سب اللہ کے خزانے کی چوریاں ہیں۔ اس لیے ہر وقت یہ خیال رہے کہ شہنشاہ حقیقی ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے خزانہ لوٹا جا رہا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح میرے بھائی کہ تم کس کی چوری کر رہے ہو۔ وہ شہنشاہ حقیقی کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، ہمارا قانون تو نازل ہو چکا، آج تم قانون شکنی کر لو، آج دنیا میں تمہیں ستاری کرتا ہوں کہ شاید تم راہ پر آ جاؤ۔ اگر ہوش میں نہ آئے تو کل قیامت میں جب مشکیں کسی ہوئی میرے سامنے حاضر ہوگے، اس وقت میرے قہر و غضب سے تمہیں کون بچائے گا۔ اس حکایت سے یہ نصیحت بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا یعنی آخرت میں دیں گے، اگرچہ دنیا میں فی الحال نظر انداز فرما دیں۔ جیسے خزانہ شاہی کے چوری کے وقت سلطان اگرچہ چوروں کو دیکھ رہا تھا اور ان کے پاس ہی تھا، لیکن اس حال میں انہیں سزا نہ دی بلکہ انجام کا گرفتار کرا لیا۔ اگر ہر روز یہ مراقبہ کر لیا جائے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام اعمال کو دیکھ رہے ہیں تو گناہ کے ارتکاب سے خوف محسوس ہوگا۔ تیسری نصیحت یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی ہنر نہ کام آئے گا، بلکہ وہ تمام اعمال جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف انسان سے سرزد ہو رہے ہیں، قیامت کے دن اس کی گردن بندھوا دیں گے۔ گویا دنیا میں ان کو ہنر سمجھا جاتا ہو، جس طرح چوروں نے اپنے فن کو موقع کمال میں پیش کیا تھا، لیکن ان کمالات نے ہی ان کی مشقیں کسوا دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زبان میں بڑی خاصیت ہے، ہم بات کرتے ہیں تو اچھوں کو ہلا دیتے ہیں، تو یہی زبان جو ہے وہ ذرا سی ہلتی ہے اور 32 کے 32 دانت باہر آ جاتے ہیں۔ ہر ایک نے اپنی خاصیت دکھائی اور اپنا کمال ہنر پیش کیا، لیکن ان تمام ہنروں سے ان کی بدبختی اور بڑھ گئی۔ جو ہنر جان کو خالق جان سے آشنا نہ کرے اور دل کا رابطہ حق تعالیٰ سے قائم نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کا ذریعہ نہ ہو، وہ ہنر نہیں ہے، وہ وبال ہے۔ انسان کی جو قوتیں اللہ تعالیٰ سے بغاوت، اللہ سے سرکشی، غفلت میں صرف ہو رہی ہیں، وہ ایک دن اس کو مجرم کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں گی۔ آج کی دنیا جو قومیں سائنسی ترقی کے ذریعے تصویر مہتاب کو اپنا کمال سمجھ رہی ہیں، اللہ سے منہ موڑ کر اپنی زندگی کا ایام گزار رہی ہیں، انہیں کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ان کا یہ کمال ہنر قابل انعام ہے یا مورد قہر و غضب۔ اس میں چوتھا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے کہ کوئی ہنر کام نہیں آنے والا سوائے ایک ہنر کے، وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے ظلمت قدا میں اللہ کو پہچاننے والی نظر پیدا کی جائے، جیسا کہ وہ شخص جس کی نگاہ سلطان شناس تھی کہ اپنے اسی ہنر کی وجہ سے قہر و انتقام شاہی سے بھی بچ گیا اور دوسروں کے لیے بھی سفارش کی۔ باقی ساری خاصیتیں اعلی سزا و عقوبت ہو گئیں، صرف اس خوش حواس کی نگاہ سلطان شناس کام آئی جس نے رات میں سلطان کو پہچان لیا۔ پس نصیحت اس میں یہ ہے کہ دنیا میں بھی ظلمت قدا ہے، یہاں کی اندھیری میں جو بندہ اتباع شریعت الہیہ کی برکت سے اپنے اللہ کو پہچان لے گا، وہ قیامت کے دن خود بھی
جہنم کی آگ سے خلاصی پائے گا اور دوسرے مجرمین گناہ گاروں اہل ایمان کے لیے بھی سفارش کرے گا، لیکن اپنی اس معرفت اور لطف حق پر مغرور نہ ہوگا، بلکہ خوف اور امید کے درمیان بسد عجز و نیاز عبدیت شفاعت کرے گا، پھر حق تعالی شانہ جس کے لیے چاہیں گے اس کی سفارش قبول فرما کر اپنی شان رحمت کا ظہور فرمائیں گے، اور جس کے لیے نہ چاہیں گے تو از راہ عدل اپنی شان قہر و انتقام ظاہر فرمائیں گے۔ چنانچہ بہت خوش نصیب ہے وہ بندہ جس نے دنیا میں رہ کر نگاہ معرفت پیدا کر لی اور اپنے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا۔ عارفین جن کی روحیں اپنے مجاہدوں اور ریاضتوں کے ذریعے اللہ کو پہچان رہی ہیں، کل حشر کے دن یہی عارفین اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور نجات پائیں گے، اور ان کی سفارش گناہ گاروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ جس وقت کفار و مجرمین کو ہنر کی بدولت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں داخل کیا جا رہا ہوگا، اس وقت یہ فاقہ زدہ چہرے، یہ پیوند لگے کپڑے والے، یہ بوریا نشین جن کا آج مذاق اڑایا جاتا ہے، اپنے اللہ کو نگاہ بھر کر دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت مجرمین ان پر رشک کریں گے کہ کاش دنیا میں ہم بھی انہی کی طرح رہے ہوتے اور ان کا ہنر سیکھا ہوتا اور نگاہ معرفت پیدا کر لی ہوتی۔ اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول اور نیک بندے معیار انسانیت کے اعتبار سے کتنا بلند مقام رکھتے ہیں۔ افسوس کہ آج جو قومیں انہیں چوروں کی طرح اپنی دنیاوی زندگی کی چند روزہ بہار کے وسائل اور ذرائع کو ہنر سمجھتی ہے اور مادی ترقی کو اصل ترقی سمجھتی ہے، اور انسانیت سے گری ہوئی تہذیب کو مثلاً کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو اور ٹیشو پیپر سے پخانے کا مقام کو صاف کر کے ٹب میں بیٹھ کر غسل کرنے کو، اور اس طرح پخانے کے مقام سے ملوث گندا پانی منہ کان آنکھ میں داخل کرنے کو انسانیت کی معراج قرار دیتی ہے، کیا ایسی قوم تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ کہا جا سکتا ہے؟ افسوس، صد افسوس کہ نہیں۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ تہذیب و معاشرت کو ترک کر کے اس مغضوب اور مقہور قوم کی نقل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم پر کسی ایسے حکمران کو متعین فرما جو تیرے پاکیزہ قانون کو نافذ کرے، آمین، اور بے پردہ پھرنے والی عورتوں کو، بے نمازیوں کو، شراب پینے والوں کو سزا دے، اور جبرن اور قہرن ایسے دستور نافذ ہوں کہ یہ زنا کے اڈے، یہ شراب خانے، یہ سینما گھر سب بند ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ درس مثنوی شریف تو یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ آخر میں یہ عاجز آپ کو قرآن مجید کے دوسرے سپارے کی خلاصہ بیان کر دیتا ہے تاکہ رمضان المبارک میں ہم قرآن مجید سے بھی استفادہ حاصل کریں کہ جو تراویح میں ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ ہمیں بتا کیا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پارے میں اللہ رب العزت نے دوسرے پارے میں اللہ رب العزت نے 4 باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی ہے تحویل قبلہ، دوسری ہے آیت بر اور ابواب بر، تیسرا ہے قصہ طاعون، اور چوتھا ہے قصہ طالوت۔ تو یہ 4 باتیں اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر بیان کی ہیں۔
اب پہلی بات جو تحویل قبلہ کی ہے اس سے متعلق سن لیجئے کہ ہجرت مدینہ کے بعد 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس قبلہ رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو، تو اللہ رب العزت نے آرزو پوری کی اور قبلہ تبدیل ہو گیا۔ پھر دوسری چیز ہے اس میں آیت بر اور ابواب بر، یعنی آیت ہے سورہ بقرہ کی 177ویں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ آیت بر کہلاتی ہے۔ اس میں تمام احکامات، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق اجمالی طور پر مذکور ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے ابواب البر میں تفصیلی طور پر ہیں کہ صفا مروہ کی سعی، مردار، خون خنزیر کا گوشت اور جو غیر اللہ کے نام ہو ان کی حرمت۔ پھر ہے قصاص کا حکم، وصیت اور روزے اور اعتکاف اور حرام کی کمائی اور قمری تاریخ اور جہاد اور حج اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی اور ہجرت اور شراب اور جوا اور مشرکین سے نکاح اور حیض میں جماع، ایلا، طلاق، عدت، رضاعت، مہر، حلالہ، معتدہ سے پیغام نکاح، یہ ساری چیزیں جو ہیں ابواب البر میں تفصیلی طور پر آئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قصہ طاعون بتایا ہے کہ کچھ لوگوں پر طاعون کی بیماری آئی، وہ موت کے خوف سے دوسرے شہر چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیج کر انہیں موت دی تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کی دعا مانگنے پر انہیں دوبارہ زندگی دے دی۔ پھر چوتھا قصہ جو اس سپارے میں بیان کیا گیا ہے وہ طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو باوجود کم ہونے کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکست دے دی۔ طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو باوجود کم ہونے کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکست دے دی۔ تو دوسرے سپارے میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ درس ختم ہوتا ہے۔ مراقبہ اور دعا سے پہلے ہم رمضان المبارک میں بھی اللہ رب العزت کے آگے اپنی زندگی کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اور جو گناہ ہم پہلے کر چکے ہیں ان سے اللہ رب العزت سے پوری معافی چاہتے ہیں۔ جو کلمات یہ عاجز پڑھے گا ہم سارے مل کے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری روزے کی حالت میں بھی توبہ پیش ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ
وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے۔ کچھ معمولات ہیں، اگر ان کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کی ظلمت کو دور کریں گے، اور ان معمولات کو پورا کر کے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اللہ رب العزت کا قرب پائے ہیں اور اللہ کے دوست بنے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار صبح اور شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسری چیز ہے درود شریف، 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام کو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسری چیز ہے قرآن مجید کی تلاوت، ایک پارہ تو لازمی کریں، اگر ایک پارے سے زیادہ ہو تو اور بھی اچھی بات ہے، لیکن کوئی بھی دن قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے۔ چوتھی چیز ہے مراقبہ۔ مراقبہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی طرف لو لگا کر بیٹھ جانا۔ اور چھٹی چیز ہے رابطہ شیخ، اپنے احوال کو بتانے کے لیے رابطہ کرنا۔ اس وقت میں ہم چونکہ روزے کی حالت میں ہیں اور عصر کے بعد کا وقت بھی داخل ہو چکا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے۔ جیسے سورج کی روشنی آتی ہے نا کرنیں بن کے، تو ایسے ہی سمجھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور ہمارے قلوب میں داخل ہو رہی ہے، اور اندر سے ظلمت اور سیاہی نکل رہی ہے۔ آنکھوں کو بند کر لیں۔
بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا، کیا کروں گا بس اب الہی ذکر ہی صبح و شام تیرا، جماؤں گا دل میں یاد تیری رٹوں گا ہر وقت نام تیرا، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ، رہا میں دن رات غفلتوں میں ہے بس یوں ہی زندگی گزاری، رہا میں دن رات غفلتوں میں ہے بس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری، بہت دنوں میں نے سرکشی کی پر اب ہے سخت شرم ساری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ اے غفور الرحیم، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو بخش دیجئے۔ اے رب کریم، رمضان المبارک کی گھڑیاں ہیں یا اللہ، اور ہم لوگ روزے سے ہیں۔ اے رب کریم، ہم نے یہ روزہ آپ کے لیے رکھا،
آپ کو پانے کے لیے رکھا۔ اے رب کریم ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے کہ جن کی رمضان المبارک میں جن 10 لاکھ لوگوں کی آپ مغفرت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں آزادی پانے والوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے رب کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے یا اللہ جن کے اوپر آپ اپنی رحمت کے دروازے کھولتے ہیں۔ اے رب کریم ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے کہ جن کو آپ دنیا میں بھی اپنا بناتے ہیں، قیامت والے دن بھی اپنا بنائیں گے۔ اے رب کریم ہمیں اپنے ان بخشش کیے گناہ گار بندوں میں شامل فرما لیجئے کہ جن کی آپ خطاؤں کو بخش دیتے ہیں، جن کے عذروں کو قبول کر لیتے ہیں، جن کی کمزوری اور لاچاری کے اوپر آپ رحم کھا لیتے ہیں۔ اے رب کریم ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے رب کریم پوری دنیا میں جہاں بھی مومنین مومنات ہیں، مسلمین مسلمات ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اے رب کریم آپ ان کے اوپر خصوصی فضل و کرم فرمائیے۔ اے میرے مالک ان کے اوپر رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ ان کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے رب کریم آج دنیا کے باقی حصوں میں بھی مسلمان رمضان المبارک میں داخل ہو رہے ہیں۔ یا اللہ ان کو یہ رمضان المبارک کی مقبول ساعتیں عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہم سب کو اپنے در سے مقبول دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے اور مقبول عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہم سب کو روحانی رزق عطا فرمائیے، جسمانی رزق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو لکھنے کا سلسلہ 15 شعبان سے شروع ہوتا ہے اور لیلۃ القدر تک جاتا ہے، اے رب کریم ابھی ہم اس درمیانی راستے میں ہیں۔ اے رب کریم ہم آپ سے اپنے لیے آنے والی تمام زندگی کے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اپنے لیے بھی، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی، دوست احباب کے لیے بھی، عزیز رشتہ داروں کے لیے بھی، بہن بھائیوں کے لیے بھی، پوری امت کے لیے، جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان لوگوں کے لیے۔ یا اللہ سب کو عافیت والی، برکت والی صحت اور زندگی عطا فرمائیے گا۔ اے رب کریم آنے والے وقت میں سب کو یا اللہ اپنی رحمت سے محروم ہونے سے بچا لیجئے گا۔ رب کریم آنے والی زندگی میں یا اللہ شیطان مردود سے اور اس کی ذریت سے ہماری حفاظت فرما دیجئے گا۔ اے میرے مالک آنے والے وقت میں، آنے والی زندگی میں یا اللہ رمضان المبارک کے بعد اے رب کریم ہمیں شیطان سے اور نفس کے مکر و فریب سے بچا لیجئے گا۔ اے میرے مالک نفس عمارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے۔ اے رب کریم آپ کو وہ لوگ پسند ہیں جو قلب سلیم لے کر آتے ہیں اور قلب منیب لے کر آتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کے خزانوں میں سے جہاں آپ کو مانگتے ہیں وہیں پہ آپ سے قلب سلیم کی بھی درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائیے اور قلب منیب عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہمیں ایسا دل عطا فرمائیے کہ آپ کو پسند آ جائے۔ اے رب کریم تمام علائشوں سے، تمام روحانی بیماریوں سے پاک یا اللہ ہمیں قلب عطا فرمائیے۔ اے رب کریم اس میں شہوانیت نہ ہو یا اللہ، مخلوق کی محبت نہ ہو۔ اے رب کریم حرص و لالچ نہ ہو یا اللہ ہمیں ایسا قلب عطا فرمائیے۔ اے میرے مالک ہمیں ایسی نیکی اور پاکیزگی والی زندگی عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے روزے کو قبول فرما لیجئے اور رب کریم اس کے بدلے ہمیں اپنا وصل عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ اے رب کریم ہمیں آپ کے در کی ضرورت ہے۔ اے میرے مالک مرنے تک ہمیں اپنے در سے محروم نہ فرمائیے گا، اور جب ہماری موت کا وقت آئے تو رب کریم تب بھی ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے گناہ گار بندوں میں شامل فرمائے رکھیے گا۔ اور اللہ ہمارے پر اپنی خصوصی رحمت فرما دیجئے۔ اے رب کریم جن کو مال کی طلب ہے یا اللہ آپ ان کو عافیت والا، وبال سے پاک، فتنے سے پاک مال عطا فرما دیجئے۔
اے رب کریم عزتوں کو اور ایمان کو بچانے والا، وبا سے اور ابتلا سے اور مصیبتوں سے فتنوں سے پاک مال عطا فرمائیے۔ اے رب کریم جن کو صحت کی ضرورت ہے یا اللہ آپ ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے۔ اے رب کریم جو لوگ بیوی بچوں سے دور ہیں یا اللہ آپ ان کے اوپر خصوصی فضل فرما دیجئے۔ اے رب کریم ماں باپ کو بچوں سے ملوا دیجئے اور بچوں کو ماں باپ سے ملوا دیجئے۔ اے رب کریم جن گھروں میں جوان بچے اور بچیاں ہیں ان کے مستقبل کو روشن فرما دیجئے، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما دیجئے۔ اے میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ جو لوگ قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو عافیت سے نجات عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے مدینہ منورہ میں رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمارے اندر جو برائیاں ہیں یا اللہ وہ آپ اپنے فضل سے عافیت سے معاف فرما دیجئے اور ہمیں مدینہ منورہ میں عافیت سے قیام عطا فرمائیے، مقبول قیام عطا فرمائیے۔ یا اللہ یہاں پہ رہنے کے لیے جو بھی اسباب کی ضرورت ہے، جس چیز کی ضرورت ہے یا اللہ وہ اپنی تمام نعمتیں ہمیں عافیت اور عزت کے ساتھ عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہم آپ کے جیسے آپ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اے رب کریم ہمیں بھی بہت ادنا درجے میں آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ اے رب کریم ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہیں۔ اے رب کریم ہم یہاں سے جانا نہیں چاہتے، یا اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں یہیں پہ رکھیے گا۔ اے میرے مالک ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے رب کریم تمام مسلمانوں سے اس وبا کو دور کر دیجئے۔ یا اللہ رمضان مبارک کی برکت سے یا اللہ اس دعا کو قبول فرما لیجئے عافیت کے ساتھ کہ تمام لوگوں کے لیے یا اللہ مسجدوں اور حرمین کے دروازے کھول دیجئے۔ اے رب کریم اس وبا کو، اس ابتلا کو اپنے فضل سے دور فرما دیجئے اور ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے گناہ گار بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے رب کریم آپ نے پچھلی زندگی کے کتنے ہی سالوں میں ہمیں ہمیشہ رمضان المبارک میں کعبہ شریف حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اے رب کریم ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، ہم اس کے قابل بھی نہیں تھے۔ یا اللہ اگر آپ نے ابھی کسی وجہ سے ہمیں روکا ہے تو یا اللہ ہم آپ کے سے راضی ہیں، لیکن آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ اپنے گھر کے دروازے ہم سب کے لیے مقبولیت کے ساتھ کھول دیجئے، عافیت کے ساتھ کھول دیجئے۔ اے رب کریم ہمارے جتنے دوست احباب ہیں یا اللہ ان کی جو پریشانیاں ہیں اے رب کریم اپنے فضل سے ان کو دور کر دیجئے۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو بیماریوں سے شفا عطا فرمائیے۔ اے رب کریم جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ہیں اے رب کریم ان کو میاں بیوی میں، بیوی بچوں میں یا اللہ جو بھی مشاکل ہیں یا اللہ سب سے الفت اور محبت عطا فرمائیے۔ زوجین میں آفت میں الفت اور محبت عطا فرمائیے۔ اے رب کریم جو علم حاصل کر رہے ہیں اور جو مختلف کاموں میں لگے ہیں ان کے وقت میں برکتیں عطا فرمائیے۔ اے رب کریم جو دین کے کام میں ہمارے معاون ہیں اور محنت میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ آپ ان کو شرف قبولیت عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے اور ہمیں بار بار مقبول دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہم آپ سے راضی ہیں، یا اللہ ہمارا آپ کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اے رب کریم ہمیں اپنے در سے دور نہ فرمائیے گا۔ اے اللہ آپ کے سوا ہمارے کوئی نخرے نہیں اٹھا سکتا۔ اے رب کریم آپ کے سوا ہمیں کوئی برداشت نہیں کرتا۔ اے رب کریم آپ ہی ہیں جو ہمارے پہ شفقت فرماتے ہیں۔ یا اللہ ہم کو اپنی رحمت سے دور نہ فرمائیے گا، اور جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ ہم سب کے اوپر فضل فرمائیے، خصوصاً ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم اور ان کے صاحبزادگان پر، ان کے اہل خانہ پر یا اللہ ان کی نسبتوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرمائیے۔ اے رب کریم حاسدوں کے حسد سے بچائیے، ظالموں کے ظلم سے بچائیے، شریروں کے شرور سے بچائیے۔ اے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔
جو مانگا عطا فرما دیجئے، اور جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے یا اللہ وہ بھی اپنی رحمت سے عطا فرمائیے۔ اے رب کریم، آپ سے خصوصی طور پہ درخواست ہے کہ ہم سب کو، یا اللہ ہم سب کو عاشق قرآن بنا دیجئے۔ یا اللہ ہمارا اس رمضان میں قرآن مجید سے تعلق مضبوط فرما دیجئے۔ اے رب کریم، ہمیں ایک دوست نے اس دعا کے لیے کہا ہے کہ اللہ آپ ان کو عاشق قرآن بنا دیں۔ یا اللہ ہم ان کے لیے بھی یہ درخواست کرتے ہیں، اور آپ کے لیے بھی، آپ سے اپنے لیے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہم سب کو عاشق قرآن بنا دیجئے عافیت کے ساتھ۔ اے رب کریم، آنکھیں بند ہونے سے پہلے یا اللہ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم، اپنی سچی محبت عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنا تعلق عطا فرمائیے، اپنے در سے محرومی سے بچائیے، اور ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔